بہت کم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر تھے، آپ کی اطاعت کے اندر تھے۔ بہت کم لوگ تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس وقت ان ہستیوں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور مثالی ساتھ دیا تھا۔ ایسا ساتھ دیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کے ساتھ کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ ہستیاں میدان بدر کے اندر لڑنے والی، آقا کریم کے جان، آقا کریم کی عزت کے اوپر پہرا دینے والے، آقا کریم کے نام پر شہید ہونے والے ہستیاں، شہدائے بدر۔ اور میدان بدر کے اندر جتنے مسلمان شریک ہوئے ان تمام شرکائے بدر کا ذکر اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ بلا ان تصبروا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم صبر کرو، تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کر کے کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، اور کافر تمہاری طرف آئیں، لڑائی کریے۔ وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 5000 نشان والے فرشتوں سے فرمائے گا۔ تم لڑنے والے بنو، لڑو آگے ہو کر آقا کریم کی شان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، 5000 نشان والے سونے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ آ کر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جب میدان بدر کا میدان سجا، 5000 فرشتہ اللہ کے حکم سے، آقا کریم کی دعا سے میدان بدر کے اندر اتر کر مسلمانوں کی مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم ابھی کافر سے دور ہوتے، ابھی تلوار اٹھاتے تو دیکھتے کہ کافر کا سر تن سے جدا ہو چکا۔ ہم نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا کریم مسکرائے، چہرہ انور کھل اٹھا، فرمایا میرے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے میری اور تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس نہ تو زیادہ مال تھا، نہ ان کے پاس کوئی اچھے لباس تھے، نہ ان کے پاس کوئی اچھے گھر تھے، نہ ان کے پاس کوئی زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی کوٹھیاں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی گاڑیاں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھی تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھی زرہ تھی کہ اپنے آپ کو کافروں سے بچا سکیں۔ اور پھر کیا چیز تھی جو ان کو میدان بدر کے اندر لے کر گئی؟ وہ صرف اور صرف چیز تھی تو سچا پکا عشق رسول تھا، جو انہیں میدان بدر کے اندر آقا کریم پر قربان ہونے کے لیے لے کر چلا گیا تھا۔ یعنی پتہ چلا ہر شے سے جو اعلیٰ شے ہے وہ عشق رسول ہے۔ جب بندے کے اندر عشق رسول ہوگا پھر وہ کوئی کافر بھی نہیں دیکھے گا، وہ کسی مشرک کو نہیں دیکھے گا، وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھتا ہے، کافروں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچے عشق کے ساتھ، سچے پیار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، منکروں کے ساتھ جب لڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا سچا عشق رسول دل کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ چاہے وہ بندہ نماز پڑھتا ہو، بندہ حج کرتا ہو، چاہے بندہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ زکاتیں دیتا ہو، چاہے وہ صدقات کرتا ہو، لیکن دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے تو کسی شے کا فائدہ نہیں۔ اگر دل کے اندر سچا عشق رسول ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی دنیا سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی، بس سچا عشق رسول تھا دل کے اندر، آقا کریم کے نام پر کلمہ پڑھا، جا کر لڑے، شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کسی نے رب کا کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہو اس بندے کو جا کر دیکھنا۔ وہ کیا تھا؟ وہ عشق رسول تھا، وہ سچا پکا عشق رسول تھا، اور یہی عشق رسول میدان بدر کے اندر یہ عشاقان رسول لے کر نکلے تھے۔ میدان بدر کب پیش آئی؟ سن 2 ہجری 18 رمضان المبارک یا 17 رمضان المبارک، 2 قول ملتے ہیں۔
12 رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے صحابہ کرام آقا کریم کی معیت کے اندر نکل کر میدان بدر کی طرف چلے کسی اور لڑائی کے لیے تھے، لیکن رستے کے اندر پتہ چلا کہ کفار و مشرکین بھی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے مکہ سے، تو یہ بھی وہاں پر پھر لڑائی کے لیے پہنچ گئے۔ حال یہ تھے کہ چند گھوڑے تھے اور یہ میدان بدر کے جتنے شرکاء تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ کتنی جی؟ 313۔ لیکن ان کے برعکس ان کے مقابل جو کافر مشرکین آ رہے تھے، مشرکین مکہ، ان کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، زرہ بھی تھی، اچھی تلواریں بھی تھی، ان کے پاس اونٹ بھی تھے۔ رستے میں آتے ہوئے روزانہ رات دن کے اندر 10 اونٹ ذبح کر کے سب لوگوں کو، کافروں کو کھلائے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ اچھی گانے والیاں تھیں جو انہیں جوش جذبہ دیتی تھی۔ ادھر مسلمان تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی گھوڑے تھے اتنے زیادہ، نہ خچر تھے، نہ اتنے اونٹ تھے، ان کے لباس بھی اچھے نہیں تھے، غریبوں والے لباس تھے، تلواریں بھی اتنی زیادہ اچھی کوئی نہ تھیں، زرہ تو جسم کے اوپر بہت کم لوگوں کی تھی۔ یہ چل پڑے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال تھی۔ اب جب یہ میدان بدر کے اندر پہنچے 17 رمضان مبارک، اور یہ مدینہ پاک سے 80 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، بڑا خوبصورت میدان ہے۔ فقیر کو الحمدللہ زیارت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ آج بھی بندہ یہ ذہن لے کر بیٹھے، وہاں پر یادیں بندے کی تازہ ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے یار کیسے آقا کریم یہاں آئے ہوں گے، کیسے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق آئے ہوں گے، کیسے حضرت عمر فاروق آئے ہوں گے، کیسے حضرت مولا کائنات صحابہ کرام یہاں پر آئے ہوں گے۔ بڑی بڑی یادیں آتی ہیں انسان کو۔ یہاں پر اب جب پہنچے تو اب ان کی جو شان ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم کی بارگاہ میں پوچھی۔ بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ارشاد فرمائیے آپ مسلمانوں کے اندر سب سے اچھا مرتبہ کس بندے کا ہے، کن لوگوں کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر حدیث نمبر 2066 کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ پورا باب ہے کتاب المغازی کا بخاری شریف کے اندر۔ اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا کہ اے جبرائیل، سارے مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہم جسے سمجھتے ہیں وہ میدان بدر کے شرکاء ہوا کرتے ہیں۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام سارے مسلمانوں سے بلند و بالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں پھر یا رسول اللہ، جیسے آپ کے سارے مسلمانوں کے اندر میدان بدر والوں کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، اسی طرح ہم سارے فرشتوں کے اندر جنہوں نے اس بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی لڑائی کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، ان فرشتوں کا مقام اور مرتبہ بھی سارے فرشتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ ان کا بھی عشق رسول تھا، وہ بھی عشق رسول لے کر آئے تھے۔ برداری سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اب ایسے ہوا کہ آقا کریم نے فرمایا کیا مدینے والے میرا ساتھ دیں گے؟ اب صحابہ کرام انصار میں سے کچھ ایسے تھے، تقریباً زیادہ تعداد کے اندر یہ تھے وہ تھے جو کہتے تھے یا رسول اللہ ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے، مشکل وقت کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے اندر، خوشی کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اسی طرح جب میدان بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے میرے آقا کریم دعوت ارشاد فرما رہے ہیں، اب جب دعوت دی تو کچھ صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے رہے، انصار صحابہ کرام۔ ادھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جذبہ، آپ کا عشق اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا، آقا کریم کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان یمینک وعن شمالک، اسی طرح قرآن کے اندر کچھ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی آپ لڑائی کا کہتے ہیں تو ہم لڑائی کے لیے تیار کوئی نہیں، لڑائی کے لیے آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ اب حضرت مقداد بن اسود نے وہ مثال پیش فرمائی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں اور کہیں یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے،
آپ لڑیں آپ کا رب لڑے، نہ یا رسول اللہ ہم سے وہ والی قوم کے کام نہیں ہو سکتے، یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایسے قربان ہیں جب آپ جنگ کے لیے نکلیں یا رسول اللہ مقداد جیسے غلام آپ کے آگے بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پیچھے بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دائیں آپ کے بائیں، یا رسول اللہ یہ تو یہ رہا، ہم تو اپنا مال اور جان بھی آپ پر قربان کے لیے تیار ہیں، آپ پر قربان کرنے کے لیے مال و جان بھی یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اب جب یہ عرض کی تو میرے مصطفیٰ کریم کا مبارک چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مقداد بن اسود نے شعروں کے اندر یہ بات عرض کی، کیا یہ ایک جان کیا ہے اگر غم کرو یہ ایک جان کیا ہے اگر غم کروڑا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ میرا سونا دوست میرے مصطفیٰ کریم تے کیویں دیاں جانا قربان پہ کر دینے۔ حضرت ابن عزاد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب محترم میرے مصطفیٰ کریم نے جدوں کتار در کتار مسلمانوں کھڑا فرمایا، میدان بدر دا میدان سجیا ہویا ہے، ادھر کفار و مشرکین نے، ادھر مسلمان کھڑے نے، میرے مصطفیٰ کریم ہاتھ دے اندر چھڑی اٹھائے پھر دے پے نے، پھر کے سارے دیاں کتاراں پہ سدیاں فرما دے نے۔ اچانک اس صحابی رسول دے جسم دے اتے کپڑا موجود نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے انہاں دے پیٹ دے اتے چھڑی مار کے فرمایا، او میرے صحابی تھوڑا جا کتار دے اندر پچھے ہو جا تاکہ تیری وجہ تو کتار سدھی ہو جاوے۔ جدوں اے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم فرما کے اگے چلے گئے، جدوں آپ دوسری کتار نو سدھا کر کے جدوں واپس اس پاسے پلٹے نے، او صحابی رسول آ کے اگے کھڑے ہو جاندے نے، عرضاں پہ کر دے نے، یا رسول اللہ آپ بڑا انصاف فرماندے ہو، میں سنے آپ دی بات کے کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میرا بدلہ مینوں اتارو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں دا بدلہ عرض کر دے نے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے میرے جسم دے تو تساں چھڑی ماری ہے، میں جدوں تک بدلہ نہ لواں گا میں اپنی کل تو پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ تمام صحابہ کرام اس صحابی رسول نو اکھاں دے نال پہ اشارے کر کے کہندے نے، او اللہ دیا بندیا کس نبی کولوں پیا بدلے لیندا ہے، اوے چھڈ دے، کوئی اکھاں نال اشارے پیا کرے، کوئی ہتھاں نال پیا اشارے کرے، کوئی ڈراندا پیا ہے، کوئی کچھ پیا کہندا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹن والے نہیں۔ عرض کرتے نے یا رسول اللہ جس ویلے تک میں بدلہ نہ لے لواں میں پیچھے ہٹن والا نہیں، میں اس ویلے تک پیچھے نہیں ہٹاں گا جس ویلے تک میں بدلہ نہ لے لواں۔ ہن میرے مصطفیٰ کریم نے اس دے ہاتھ دے اندر چھڑی دیتی ہے، فرمایا چل بدلہ لے لے۔ عرضاں پہ کرتے نے یا رسول اللہ جس ویلے تسے بنو چھڑی ماری ہے میرے جسم دے اتے کوئی کپڑا موجود نہیں سی، میرا جسم برہنہ سی، اس واسطے اپنے جسم تو کپڑا ہٹا دے وہ تاکہ میں بدلہ صحیح طریقے نہ لے سکاں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے مبارک جسم دے اتوں وہ ایک کپڑے نو ہٹا دیتا تے فرمایا صحابی رسول
لے ہن تے بدلا لے لے ہن صحابی رسول نے جدوں میرے سونے جے نورانی نبی دا جسم مبارک وے گیا وہ چھڑی نو پچھا سٹ گئے میرے نبی دے جسم نال لپٹ گئے نے وہ چمنا شروع کر دیتا ہے وہ چم چم کے کہندے نے یا رسول اللہ اے کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ دے جسم دے اتے چھڑیاں مارا میرے ماں بھی تواڈے تے قربان ہے میرا باپ بھی تواڈے تے قربان ہے یا رسول اللہ میں تے پیا چاہنا کہ جدوں میں جنگ دے اندر کافراں نال لڑا تے کافر منو مارن اوے میں شہید ہو جاواں اوے میں چاہنا جدوں میں دنیا تو جاواں میرا جسم آپ تے جسم نال مس ہونے دی برکت لے لوے گا یا رسول اللہ کیونکہ اسی سن بیٹھے ہاں کہ جس بندے دا یا رسول اللہ توڑے ہتھاں دے نال یا جسم دے نال جسم مسے ہو جاندہ ہے انہوں زندگی انہوں دنیا دی اگ دے دنیا دی اگ ہے انہوں تے کدی جہنم دی اگ بھی جلا نہیں ہو سکتی اسے واسطے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قدر نبی اوہ دا نبی قدر نبی دا اوہ کی جانن دنیا دا ارگمی نے تے قدر نبی دا جانن والے سونگن وچ مدینے بدر دا جنگ بدر دا میدان سج گیا تمام کافر سامنے نے مسلمان اس طرف نے میرے مصطفیٰ کریم نے جدوں کافرانوں میں کیا آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا دیتے نے ارداں پہ کر دے نے یا رب کعبہ اے جڑے تھوڑے جے مسلمان نے اے مٹھی پر مسلمان نے جے آج اگر شکست کھا گئے جے آج دنیا تو چلے گئے او اللہ تیرا نام لین والا بھی کوئی نہ روے گا او باری تعالیٰ محمد دیاں دعامانو قبول فرما لے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد ہن میرے مصطفیٰ کریم دی کوئی دعا قابل کوئی دعا بھی رد نہیں اللہ فرماندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں پہ کر دے صحابہ کرام نال نے حضرت ابو بکر صدیق بھی نال نے میرے مصطفیٰ کریم دے مبارک کندیاں دے اتے چادر رکھی ہوئی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرضاں پہ کر دیں او سونے ربا اے تیرے جڑے بندے نے انہاں دے جسم دے اتے بھی کوئی سونے جے کپڑے بھی نہیں انہاں دے ہتھاں دے اندر کوئی چنگیاں جہاں تلواراں بھی نہیں او سونے ربا انہاں دے جسم دے اتے کوئی چنگیاں جہاں سرہ بھی نہیں رکھیاں ہویاں نے او سونے ربا انہاں دے گول دے چنگیاں جہاں سواریاں بھی نہیں انہاں دے حال بھی بڑے ماڑے نے او سونے ربا تو صحیح طرح چاہنا ہے انہاں دی مدد فرما دے تاکہ اج میدان بدر دے اندر مسلمان جت جاون گے تاکہ انہاں تو فتح عطا فرما دے او سونے ربا کرم فرما دے بس میرے اللہ نے میرے نبی دی دعا نو قبول فرمایا میرے نبی روئی جاندے نے دعاواں کری جاندے نے دعاواں کردیاں کردیاں رب نو سجدے دے اندر جھک جاندے نے اچانک کسے دے پران دے پھڑ پھڑانے دی آواز آئی اچانک اپنے سر انور اٹھا کے ویکیا تے کی پہ ویک دے نے وہ جبریل 1000 فرشتے دی فوج لے گیا گئے نے
اوہ تھوڑی دیر گزری حضرت میکائیل تے پراں دے پھڑپھڑانے دی بھی آواز آئی. میرے نبی نے سارے اٹھا کے ویکھیا 1000 فرشتیاں دی فوج لے کے میکائیل بھی آ گئے. حضرت اسرافیل بھی 1000 بندے 1000 فرشتے دی فوج لے کے آ گئے. حضرت اسرائیل بھی 1000 فرشتے دی فوج لے کے جدوں آ گئے. میرے آقا کریم نے حضرت اسرائیل نو فرمایا او اسرائیل اوے توں تے روحاں لین آنا ہے ساڑے وال کیویں آیا ہے. حضرت اسرائیل پہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اے جڑے سارے آئے نے اے سارے تواڈے والے آئے نے میں جڑایا ماں میں انہاں والے آیا میں ان کی طرف آیا ہوں یا رسول اللہ ان کو مارنے کے لیے آیا ہوں ان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. اب پھر دنیا نے دیکھا 1000 کا لشکر کافروں کا زرہ سے تلواروں سے سجا ہوا. ادھر 313 جذبہ عشق رسول کا سلامت اور ایسا پختہ عشق رسول ہے اور سارے کے سارے یہی بات کہتے ہیں یا رسول اللہ مال جاتا ہے تو چلا جائے یا رسول اللہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن یا رسول اللہ آپ کے جسم پر ہم تلوار کا ایک زخم آنے کبھی نہیں دے سکتے. ایسا عشق رسول اللہ نے سلامت. وہ حالت کیا تھی روزے رکھے ہوئے ہیں صاحب ساڑھے کول قرآن سنن نہیں ہوندہ تراویاں دے اندر. ایک او نے جڑے سخت گرمی دے اندر میدان بدن دے اندر کھڑے ہو کے بھوکے پیاسے میرے مصطفیٰ کریم کی جان اور عزت کے اوپر کھڑے ہو کر پہرے دیے جا رہے ہیں. ہم کیا نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے لیکن تراویح کے اندر قرآن سننا قبول کوئی نہیں. اگر کہا جائے یار سنو معذرت کے ساتھ کہا جائے سنو کھلون نہیں ہوندہ. میں کیا جناب خدمت فاؤنڈیشن اس دن میں گیا اتھے میں تکیا بندے گھنٹا کھلوتے رہے کسے بندے کی گال بھی نہیں کی تھی. میں جناب تحصیل آفس میں گیا وہاں پر دیکھا گھنٹا لوگ کھڑے رہے کوئی بندہ بات نہیں کرتا. بینک کے اندر میں نے جا کر دیکھا لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. کوئی جھوٹ سے نہ پہ ماردہ سچی کر رہے ہیں. آپ بل جمع کروانے جائیں ڈاک خانے کے اندر گھنٹا پورا لائن کے اندر لوگ کھڑے ہو کر کھڑے رہتے ہیں کوئی بندہ نہ گال نکالتا ہے نہ کوئی برا بلا کہتا ہے. وہاں پر کھڑا ہونا منظور ہے لیکن مسجد کے اندر خدا کے گھر کے اندر قرآن سننا قبول نہیں ہو. مسلمان سوچ کیا تیرے دل کے اندر سچا عشق رسول ہے یا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے اصلاح کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے. اصلاح کرنا میرا کام ہے کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں. میں اپنے دل کے اندر جھانک کر سوچتا ہوں آپ اپنے دل کے اندر یار جھانک کر سوچئے کہ قرآن سننا ہمیں قبول کیوں نہیں ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق چلنا قبول کیوں نہیں. دیکھیے نا میں الحمدللہ رینٹ کا کام بھی کرتا رہا ہوں. مجھے لوگ جس کی صبح 6 بجے فلائٹ ہوتی تھی وہ بندہ مجھے 12 بجے فون کر رہا ہوتا او قاری صاحب کدھر گئے او فٹافٹ پہنچو او میں نہ سونے او 3 بجے صبح اٹھ کے چل سا او نہیں سر او اسی ہر شے بورڈنگ وغیرہ کلیئر کروا کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں. میں کیوں جناب اور نہیں پھر بھی جلدی جا کر بیٹھتے ہیں. اور میں نے کہا آرام سے سو جاؤ. نہیں حافظ صاحب نیند نہیں آ رہی کیونکہ اس لیے کہ ہماری فلائٹ نہ نکل جائے. اگر یار بندے نے بیرون ملک جانا ہو اسے اتنی فکر ہو مصطفیٰ کریم کی سنت کی کوئی فکر نہیں. اگر فکر نہیں ہے تو کیوں نہیں بندہ سوچے دل کے اندر. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ہر شے سے زیادہ پیار ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر اگر اپنی جان سے بڑھ کر بھی محمد سے پیار نہیں تو تیرا ایمان مکمل نہیں. اسی وقت کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد عمر کو اپنی جان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم نے اس وقت فرمایا تھا آج عمر تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا. ہر بندہ اپنے دل کے اندر یار سوچے کہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. پھر اسی آنے جناب ساڑھے ہوتے صدر وزیر اعظم پیڑے مسلط اور پیڑے دے مسلط ہونے نا یرا جلے اسی قرآن تے عمل نہیں کرنا اسی اپنے آپ نو تکیہ اسی کتنے چنگے ہیں. خدا کی قسم اگر آج ہمارے دلوں کے اندر شہدائے بدر یا جتنے بھی صحابہ کرام اصحاب بدر کا ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے یا نصیب ہو جائے
آج بھی ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کے حکم سے حکومت کر سکتے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ ایسے ہی اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو عشق رسول کی بات عرض کر رہا ہوں. کیسا عشق رسول؟ ایک صحابی رسول تھے، میدان بدر کے اندر کھڑے ہو کر کھجوریں کھا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا جو بندہ میدان بدر کے اندر شہید ہوگا اللہ تعالیٰ ادھر اس کی شہادت ہوگی، ادھر ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا. اور صحابی رسول نے ابھی ایک منہ کے اندر کھجور رکھی ہوئی ہے، اٹھا کر ہر شے پھینکی. یا رسول اللہ جنت آپ کے صدقے ہر شے یہیں پر رہی. تلوار اٹھائی، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی بشارت عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا تیرے لیے بھی بشارت ہے. بس چلے لڑے شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس صحابی رسول کو جا کر دیکھنا. کیسا یار عشق. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی تلوار کے ساتھ یا جو تلوار تھی اس کے ساتھ لڑ رہے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. اتنا یقین تھا آقا کریم پر، حاضر ہوئے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے لکڑی کی چھڑی عطا فرما کے فرمایا جا اسی سے لڑ. وہ ایسا لڑے. لکھنے والے لکھتے ہیں صرف میدان بدر کے اندر نہ لڑے، میدان بدر کے اندر لڑ کر کئی کافروں کو مارا. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوتی رہیں ہر جنگ کے اندر اسی طرح لڑے، لڑ کر کئی کافروں کو جہنم واصل کیا. جب وہ صحابی رسول دنیا سے شہادت کا رتبہ لے کر نکلے ان کے ہاتھ میں وہی میرے آقا کریم کی دی ہوئی تلوار اللہ نے عطا فرمائی. اتنا ایمان تھا یار ان لوگوں کا. اور پھر ایک صحابی جب میدان بدر کا میدان سجا، رات کا وقت ہے، آخری بات، شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا؟ ساڑھے کول تے شے ہی کوئی نہیں. عاشقاں نوں آکھیا او تہاڈے کول تے شے ہی کوئی نہیں نا. او تک انہاں کول ہر شے اللہ نے دتی ہے. گھوڑے بھی انہاں کول، تلواراں بھی انہاں کول، زیرہ بھی انہاں کول، کھان پیڑ بھی انہاں کول. او تہاڈے کول کی ہے؟ اب جناب میرے مصطفیٰ کریم نے جب یہ بات سنی ہاتھ اٹھا دیے، سونے ربا بارش تے نازل فرما. بس ادھر منہ کے اوپر ہاتھ پھرے، ادھر اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا. ہر طرف پانی کی چھل دھل ہو گئی. ہن عاشقاں دی واری آئی. عاشقاں نے آکھیا ہاں بھائی تکیاں نے ساڈے نبی دیاں شاناں، تکیاں نے ساڈے نبی دیاں شاناں. او دب کے آکھو یرا سبحان اللہ. یہ عاشقوں کی بات. عشق ایسا تھا، انہیں پتا تھا میرے مصطفیٰ کریم کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی لوٹایا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول، سچا عشق رسول عطا فرمائے. آخر میں کچھ چند